بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حیات زندگی پر مبنی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روز سے سب سے پہلے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی زوجہ تھی۔ آپ ایک معزز اعلیٰ نسب خاتون تھی جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے بڑے کاروبار کی مالک تھی۔ آپ کے عظیم کاروبار میں ہزاروں اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تھی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ آپ کے والد کا نسب سلسلہ آگے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ ہوا یہ کہ اس زمانے میں حرب الفجار چھڑی جس میں خدیجہ کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ باپ اور شوہر کے مرنے پر خدیجہ کو سخت وقت ہوئی کیونکہ ذریعہ معاش تجارت تھی جس کا کوئی نگران نہ تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں پھیلی ہوئی تھی اور آپ کے حسن صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کا چرچا عام تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں۔ اس پیغام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور آپ تجارت کا مال لے کر تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال بائے گزشتہ نفع سے مضاعف تھا، یعنی اور سالوں سے زیادہ نفع ہوا۔ ادھر خدیجہ کی دولت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گردیدہ بنا رکھا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو خدیجہ نے شادی کا پیغام پہنچا دیا۔ اس طرح سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمر بن اسد کے مشورے سے 500 تولائی درہم مہر قرار پایا اور خدیجہ طاہرہ حرم نبوی ہو کر پہلی ام المؤمنین کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ 25 سالہ اکلوتی حرم نبوی تھی۔ نکاح کے 15 برس بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے تو فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومنہ تھی اور آپ نے لبیک کہا، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دعوے کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم ہے اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ خدیجہ کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جبکہ کفاروں نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میرا یقین کیا جب کفاروں نے مجھے جھٹلایا، اور اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں۔ حضرت قاسم بن محمد سب سے بڑے بیٹے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد، ان کے بعد عبداللہ بن محمد جنہوں نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے اس لیے ان کا لقب طیب طاہر تھا۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد اور ان کے بعد ام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی اولادوں کو بہت محبت کرتی تھی۔ عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ حضرت خدیجہ شادی کے بعد اکلوتی شریک حیات تھی۔ 25 برس تک زندہ رہی، آپ انتقال کر گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ آپ خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائی اجل کے سپرد کر دیا۔ خدیجہ کی قبر حجون قبرستان میں ہے۔ اسی سال آپ کے محبوب چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور 2 عظیم صدموں نے آپ کو بہت مغمون کیا تھا۔ اس وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہیں جو ایک برتن لیے سالن اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لا رہی ہیں۔ جب آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے گا اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے گا۔
جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ پر آتا تھا، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے شادی سے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کثرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ خدیجہ کو جنت میں ایک خولدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے، پھر اس میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھی بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری غمگسار حضرت خدیجہ کی حیات زندگی کا واقعہ۔